لیے واضح اور آشکار ہے. لیکن بہرحال میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی خدمت میں اس امر الہی کو کہ شاید واضح ہو سکے، کیونکہ ایام فاطمیہ ہیں، اور پہلی چیز جو اس خاتون اول سے ہمیں درس ملتا ہے وہ مقاومت کا ملتا ہے، وہ صبر کا ملتا ہے، وہ استقامت کا ملتا ہے. یہی خاتون اگر اس معرکے میں کہ جہاں رسول کے جانے کے بعد منافقت کے بادل چھائے ہوئے تھے، اگر اپنے وجود کو پیش نہ کرتی تو آج اسلام اس صحیح راستے پر گامزن نہیں ہو سکتا تھا. تو یاد رکھیے، یہ پہلی شرط ہے کہ اگر تم رائے حق پر ہو تو تمہیں اپنے وجود کو قربان کرنا پڑے گا. جب سیدہ نے اپنے وجود کو قربان کر دیا، جب جلتے ہوئے دروازے کو اپنے وجود پہ لے لیا، اپنی پسلیاں توڑوا دی، اور اس کے بعد ایک ایک کر کر سیدہ کے لال نے اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کروا دیا، مگر کبھی مطالبہ خدا کی بارگاہ میں نہیں کیا. کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے احسان کیا اسلام کے اوپر. اسی لیے وہ یزید لعین اپنے زمانے میں اس سے جو کربلا کے اندر قاتلین تھے، اس نے ان سے پوچھا کہ کبھی کوئی مقام بتاؤ کہ جہاں حسین کو تکلیف ہوئی ہو. کہا کہ کوئی ایسا مقام نہیں تھا، حتیٰ جب چھریاں بھی چلتی رہی گردنوں پر تب بھی حسین نے ایک لمحے کے لیے تکلیف کا اظہار نہیں کیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ پورا وجود خدا کے لیے تھا. اگر آج خدا کی خاطر، اسلام کی خاطر، امامت کی خاطر اور امام زمانہ کے ظہور کی خاطر اگر کوئی خون کا قطرہ بہ رہا ہے تو یہ مت سمجھے کہ کوئی نقصان ہو رہا ہے، بلکہ سمجھے کہ یہ خدا نے ہمارے خون کی قیمت لگائی ہے، جسے آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی وہ ہمارا انتخاب کرتا ہے کہ آؤ ہے کوئی جو اپنا خون بہا کر امام کے ظہور دشمن یہ مت سمجھے کہ اگر وہ آج ہمیں قربان کرتا ہے، مارتا ہے کسی بھی طریقے سے تو وہ کامیابی کی طرف جائے گا. بلکہ یاد رکھیں یہ شہادت کا راستہ ہے ہی اس لیے کہ جتنے خون کے قطرے گریں گے اتنا زمانے کے منافق بے نقاب ہوتے رہیں گے. کہ کربلا کے اندر جب ایک 6 ماہ کا بچہ، کربلا کے اندر ایک 6 ماہ کے بچے کو میرا مولا کیوں لے کر گیا؟ مگر قربانیاں کم تھی کیا؟ مگر حبیب ابن مظاہر، مگر حضرت عباس، مگر علی اکبر نہیں تھے؟ نہیں. علماء کہتے ہیں کہ 6 ماہ کے بچے کا جانے کا مقصد یہی تھا کہ 6 ماہ کے بچے نے وقت کے اس حاکم سے کہ جو اسلام کا لبادہ اڑا تھا اس کے نقاب کو کھینچنا تھا. تو آج اگر بچہ بھی قربان ہو، مزدور قربان ہو، چاہے وہ ہزارہ ہو، چاہے وہ ایرانی ہو، چاہے وہ عراقی ہو، چاہے وہ سیرین ہو، چاہے وہ یمنی ہو، چاہے وہ فلسطینی ہو، کوئی بھی ہو، سمجھ لیں کہ جتنے خون گرتے رہیں گے اتنا دشمن بے نقاب ہوتا رہے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ.